یہ پہاڑ کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو حکم فرمائیں گے یہ کریں گے. اگر آپ چاہیں تو ان کے اوپر ان پہاڑوں کو گرا دیا جائے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. تو آپ نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ شاید ان کی نسل سے، یہ نہیں، ان کی نسل میں ایسے لوگ آئیں جو دین کو سمجھیں گے اور وہ پکے سچے مسلمان ہوں گے. تو انبیاء کو بہت ستایا گیا اور اللہ کے رسول کو بہت ستایا گیا. آپ کی زندگی میں دیکھیے اپنے وطن سے نکالے گئے، یہ امتحان تھا. آپ مکہ سے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، جس رات آپ نکلے ہیں دروازے پر سارے قبیلوں کے نوجوان ننگی تلوار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نکلیں گے ان کی گردن مار دیں گے. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں. بیت اللہ پہ ایک نگاہ ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، تو میرے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن افسوس کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے. اور اپنے وطن کو آپ نے اس پر آپ نے الوداعی نگاہ ڈالی اور چل دی. مدینہ پہنچے، وہاں بھی لوگوں نے بیٹھنے نہیں دیا آپ کو. مکے والوں نے مدینے پہ چڑھائی کی تیاری کی تو جنگ بدر پیش آئی اور ان لوگوں نے آپ کو نام و نشان مٹانے کے لیے 1000 فوج کا پورا قافلہ لے کر کے آئے. اللہ کے رسول 313 کل، اور وہ بھی نہتے کل، یعنی 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اکثر کے پاس لاٹھیاں تھیں. بتائیے 1000 سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، تیر و تلوار سے وہ لیس ہیں اور یہ لوگ بے سہارا ہیں. لیکن پھر دیکھا ایسی قدرت کی ایسی چمک آئی کہ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاک و خون میں ملایا اور 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور مسلمان ماشاءاللہ سرخرو ہوئے. لیکن پھر دیکھیے جنگ احد میں پھر آئے ہو. اس جنگ میں اللہ کے رسول کی معمولی سی مخالفت ہوئی تو اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان، اور اللہ کے رسول پیچھے ہٹنے لگے، گڑھے میں گر گئے، زخمی ہوئے. آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے پہ پتھر مارا تو اس پتھر کی وجہ سے رخسار کے اندر آپ کے ٹوپی کی جو کڑی تھی لوہے کی وہ گھس گئی اندر اور آپ زخمی ہوئے. لیکن دیکھیں نبی کے اوپر آزمائش آ رہی ہے، نبی کا امتحان ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں دیا، جو تمہیں فتح کی امید تھی وہ ہم نے دی، لیکن تم نے نبی کی مخالفت کی تو ہم نے اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دی. اس کے بعد زندگی کا سلسلہ چلتا رہا. جنگ حنین میں فتح مکہ کے بعد تقریباً آپ کے اعزاز میں کھڑے ہوئے نہیں، کوئی بات نہیں. تو بہرحال جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھی. کسی کے منہ سے نکل گیا کہ آج تو ہم شکست نہیں کھائیں گے، لیکن پہلے ہی مرحلے میں جب مسلمان آگے بڑھے، ادھر سے بہترین تیر انداز تھے وہ حوازن، انہوں نے جو تیروں کی بارش کی ہے تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول اپنی سواری سے نیچے کود گئے اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. پھر مسلمان آئے اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے فتح نصیب ہوئی. تو دیکھیں نبیوں کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آئے، بلکہ بہت آئے کہ ان کو آزمایا گیا اور پوری زندگی آزمایا گیا. تو سب سے زیادہ جو آزمائشی زندگی آتی ہے وہ انبیاء پہ آتی ہے. ان کا امتحان لیا جاتا ہے، قدم قدم پہ امتحان ہوتا ہے، اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، 9 بیویاں چھوڑ کر آپ گئے. 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا تھا. یہ زندگی پوری آزمائشی میں گزری. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم ہم 3 چاند دیکھتے تھے، یعنی 2 مہینے ہو جاتے تھے. چاند نکلا
ایک چاند دیکھ لیا، پھر دوسرا چاند نکلا، پھر تیسرا، یعنی 2 مہینے ہو گئے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی اور سید المرسلین، امام الانبیاء، سید المتوکلین، ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ تو حضرت عروہ جو بھانجے ہیں انہوں نے پوچھا کہ خالہ پھر کھاتی کیا تھی آپ لوگ، زندگی کیسے، اس کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ کہنے لگی پانی اور کھجور، پانی اور کھجوروں پہ ہماری زندگی گزرتی تھی۔ خیبر کے بعد تھوڑی سی آسائش آئی تو اللہ کے رسول پورے سال کا خرچہ دے دیتے تھے، اور خرچہ کیا تھا؟ 20 وسق جو اور 80 وسق کھجور، بخاری میں، یعنی پورے سال کا خرچہ دے دیا کھجور اور روٹی۔ ہمارے یہاں تصور ہے روٹی کو سالن کے ساتھ تو کھاتے ہیں، بھائی گوشت کے ساتھ کھا لیں گے روٹی کو، اور پتہ نہیں دودھ میں بھی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں یہاں رواج ہے کہ نہیں، بہرحال سالن چاہیے، لیکن کھجور اس کے لیے سالن ہو نہ، تصور نہیں ہے یہاں۔ اللہ کے رسول اپنے بیویوں کو خرچ دے رہے ہیں جو کہ اس کی روٹی بنے گی، اور 80 وسق کھجور کی روٹی اور کھجور کھا لینا۔ کہیں سے دودھ آ گیا تو پی لیا، گوشت کبھی کبھی آ گیا، گوشت روٹی کھا لیا، تو زندگی ایسے ہی گزرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ اب آپ جانیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی ہے، جب شادی ہوئی 9 سال کی، 9 سال کی عمر میں اچھی ہو گئی تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ آپ کے نکاح میں 9 سال رہی تو کتنی عمر ہو گئی؟ 18 سال۔ ابھی جو انٹرنیشنل قانون ہے اس کے تحت میں 18 سے نیچے لوگ کہتے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے انڈر ایج، یعنی ابھی بچی بالغ نہیں ہوئی۔ اسلامی نقطہ نظر سے نہیں، بچی بالغ ہو گئی، چاہے وہ 12 سال کی عمر میں ہو، 13 سال کی عمر میں ہو، 9 سال کی عمر میں ہو، تو اوور ایج ہو گئی وہ۔ حضرت عائشہ کی شادی ہوئی جب وہ 9 سال کی تھی، بڑی ہو گئی تھی، شادی ہو گئی، تو آپ کی نکاح میں 9 سال رہی وہ، تو 9 دونی 18 سال۔ 18 سال کی عمر آج کل کے زمانے میں ابھی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، ابھی تو ان کا بچپنا ہے گویا، جو انٹرنیشنل قانون ہے۔ اب یہاں سے ان کی زندگی شروع ہوگی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یعنی ازدواجی زندگی 18 سال میں ختم ہو گئی۔ پھر اس واقعے کے بعد وہ تقریباً 45 سال زندہ رہی۔ کیسے رہی زندہ؟ بھئی یہ بیوی اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی، موت کے بعد بھی، یعنی شادی نہیں کر سکتی۔ قرآن میں منع کر دیا، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نبی کی بیوی سے ان کے بعد بھی شادی نہیں کرنا۔ تو گویا زندگی میں بھی بیوی ہے اور موت کے بعد بھی بیوی۔ کیا حالات نہیں آئے ہوں گے؟ نہیں، بہت آئے ہوں گے۔ شوہر کے بعد یعنی اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا سہارا وہ والد صاحب تھے، حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر کا بھی ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال 3 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا 18 تو 20 سال کی عمر میں زندگی کے 2 بڑے مضبوط سہاروں سے محروم ہوئی، شوہر بھی نہیں، والد صاحب بھی۔ لیکن وہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالا، صحابہ کرام کی تربیت، تابعین کی تربیت، سب کو پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ دنیاوی نقطہ نظر سے اگر سوچیں تو ایک آدمی یہ کہے گا کہ کیسی ان کی یعنی قابل رحم زندگی تھی کہ شوہر بھی نہیں، باپ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ لیکن ہر چیز دنیا ہی نہیں ہے، دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹھہری رہنا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ ساری بیویوں کو حج کروایا اور کہہ دیا میرے بعد گھر کی چٹائی کو پکڑ لینا، نہیں نکلنا، گھر سے نہیں نکلنا۔ ساری بیویاں، حضرت صفیہ ابھی صرف 3 دن پہلے شادی ہوئی تھی ان کی، خیبر کی رہنے والی تھی، یہودیہ تھی، صرف 3 دن پہلے شادی ہوئی تھی،
اللہ کے رسول نے خیبر پہ چڑھائی کی، وہ گرفتار ہوئی، شوہر بھی مارے گئے، باپ بھی، چچا بھی، سب مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس کا شوہر مارا گیا ہو، جس کے بھائی مارے گئے ہوں، جس کے باپ اور چچا مارے گئے ہوں، اس کے دل میں مسلمانوں سے کتنی نفرت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول پر جب نگاہ پڑی، نگاہ پڑتے ہی ساری نفرتوں کو بھول گئی۔ ایک صحابی آئے، حضرت دہیا، جبریل علیہ السلام انہی کی شکل میں آتے تھے اکثر، خوبصورت تھے، بہت لمبے تڑنگے، خوبصورت تھے۔ تو جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تو انہی کی شکل میں آتے تھے۔ تو یہ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک باندی چاہیے، جو گرفتار ہوئی ہیں اس میں سے ایک باندی چاہیے۔ اللہ رسول نے کہا جاؤ لے لو۔ وہ خود ہی گئے، حضرت صفیہ کو دیکھا، لے آئے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سردار کی بیٹی، سردار کی بھتیجی، سردار کی بیوی، یہ سوائے آپ کے اور کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ فتنہ پھیلے گا فوج میں کہ اتنی بڑی خاندان والی، حسب و نسب والی، یہ آپ نے ایک معمولی آدمی کو دے دی۔ تو آپ نے حضرت دہیا کو بلایا کہ دہیا جو باندی تم نے لی ہے لے کے آ جاؤ۔ لے کے آئے، اللہ رسول نے ان کو دیکھا تو آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، کوئی اور لے لو۔ اور حضرت صفیہ کو آپ نے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔ سفر میں شادی ہو رہی ہے، سفر میں آپ لوگ پڑھتی ہیں، اپنے قوم کی نمائندگی کیجیے گا بعد میں چل کر کے۔ کبھی سنا ہے آپ نے سفر میں شادی؟ نہیں، اسلام میں شادی سادی ہے، شین کا نقطہ ہٹا دیں، شادی سادی ہے، سفر میں شادی ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کرام 1400 صحابہ ساتھ تھے، 1500 صحابہ کو پتہ نہیں کہ یہ بیوی ہو گئی ہیں، یہ کیا ہے، باندھی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ان سے پردہ کروایا تب صحابہ کو پتہ چلا اچھا تو یہ بھی ہماری ماں ہو گئی ہے۔ چھوٹے قد کے تھی۔ درمیان میں یہاں پر نوجوان لوگ تو نہیں ہے، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، آج کل نوجوان بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی جو ہے بڑی لمبی ہو، اور کیا ہے وہ اصل میں آئیڈیل دیکھتے ہیں وہ لوگ فلمی دنیا کی ہیروئن کو۔ اچھا یہ چھوٹی بچیاں جو ان کی کون شادی کرے گا ان سے؟ اپنے تو خود اتنا سا ہوتا ہے 2.5 فٹ کا، اب بیوی چاہیے لمبی تڑنگی اور بالکل ہیروئن جیسی۔ اللہ کے رسول کی بیویاں دونوں طرح کی ہیں، بہت لمبی، حضرت سودا بہت لمبی تھی، اب بھاری بھرکم تھی، اور حضرت صفیہ بہت چھوٹے قد کی تھی، بہت چھوٹے قد کی۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہاں جا رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گی تو نمونہ آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال آپ کے نکاح میں آ گئی، 3 سال، صرف 3.5 سال آپ کے ساتھ رہی، یاد رکھے گا۔ پہلے شادی ہوئی تھی، صرف 3 دن رہی تھی شوہر کے پاس، اور اب جو نکاح ہوا آپ کے نکاح میں 3.5 سال رہی، اور سن 11 میں ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ موت کے وقت میں ساری بیویاں جمع ہیں۔ تو 3.5 سال نکاح میں رہی، موت کے وقت ساری بیویاں جمع تھیں۔ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں، میری زندگی آپ کو لگ جائے۔ پھر دوسری بیویوں نے مذاق اڑایا، آنکھ کے اشارے سے مذاق اڑایا کہ دیکھو کیا بول رہی ہے۔ سوتنوں میں ہوتا ہے، وہ عربی میں سوتن کو بولتے ہیں ذرہ، زاد را را گولتا، ذرہ یعنی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی، چونکہ سوتنیں عام طور سے تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو ان کا دیکھو کیسی مکاری کر رہی ہے، کہہ رہی کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں میری زندگی آپ کو لگ جاتی۔ اللہ رسول نے دیکھ لیا اشارہ کرتے ہوئے، کہا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور میری جگہ یہ فوت ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پھر بہت زمانے تک، تقریباً 40-45 سال یہ بھی زندہ رہی۔
آپ دیکھ رہی ہیں نبی کی بیویوں پہ کیسے امتحانات آ رہے ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے، لیکن دنیا میں بھی بیوی ہیں، آخرت میں بھی بیوی ہیں، یعنی شادی نہیں کر سکتی، جنت میں بیوی ہوں گی۔ تو زندگی میں بڑے امتحانات آئیں گے آپ کو، اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ابھی آپ لوگ بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، کچھ بڑی بھی ہیں ماشاءاللہ، یہاں سے پڑھنے کے بعد آپ کی اجتماعی زندگی شروع ہوگی۔ اجتماعی زندگی میں بڑے بڑے امتحان آئیں گے، خدا نخواستہ سسرال اگر ایسی مل گئی جو دیندار لوگ نہیں ہیں، دینی ذہن نہیں ہے، تو وہاں آپ کو آزمایا جائے گا، وہاں آپ کو ستایا بھی جائے گا، وہاں آپ پر حالات بھی آئیں گے، وہاں پہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان مشکلات سے کیسے مقابلہ کرتی ہیں۔ تو زندگی امتحان کا نام ہے۔ کل ہو کر کے شوہر، بچے بڑے ہو گئے، بہو آئیں گی، ان سے پھر آپ کو مقابلہ کرنا ہے، اچھی ہیں یا پتہ نہیں کیسی آ گئی۔ تو زندگی پوری کی پوری امتحان کا نام ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو ان امتحانات میں تیاری کرے، جیسا امتحان ہو اس کی تیاری کرے، اور اس امتحان سے بحسن خوبی نکل آیا، وہ کامیاب ہے۔ آپ کے اندر جو نتائج ملیں گے دونوں طرح کے ہوں گے، کچھ بہت اچھے نتائج ہوں گے، بعض کے ایسے بھی ہوں گے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اپنے جن کے نتائج اچھے ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جن کے نتائج اچھے نہیں ہیں تو وہ اپنی کمی اور اس کے اسباب پہ غور کریں کہ میرا نتیجہ اچھا کیوں نہیں آیا، کیا میں نے محنت نہیں کی؟ اور یقیناً یہی زیادہ ہوتا ہے، محنت نہیں کی۔ ورنہ استاذ کو ایسا نہیں ہوتا کہ استاذ آپ کو بلا وجہ آپ کو گرا دے، نہ، ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی استاذ نے اگر اس طرح کیا تو وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا وہ۔ تو اگر آپ کے نتائج اچھے نہیں ہیں تو آپ اس کے اسباب پہ غور کیجئے کہ میرا نتیجہ کیوں اچھا نہیں ہوا۔ یہ ششماہی امتحان ہے، ششماہی امتحان ہے۔ اس کے نتائج صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم جنہیں جو پچھلے چند مہینوں میں جو کچھ پڑھا ہے اس کا جائزہ لیں کہ ہم اچھے جا رہے ہیں یا بہت اچھے جا رہے ہیں، خراب جا رہے ہیں یا بہت خراب جا رہے ہیں، تو اس کی ہم تلافی کریں۔ اگر ہماری پوزیشن آئی ہے تو کوشش کیجئے کہ سالانہ میں اس پوزیشن کو برقرار رکھیں۔ چیلنج ہے یہ، زندگی نام ہے چیلنج کے قبول کرنے کا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ دنیا میں لوگ مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ان کے پاس ایک کار ہے تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے، ان کے پاس اچھی سروس ہے تو مجھے اس سے بہتر ہونی چاہیے، ان کے پاس ایک منزلہ مکان ہے تو میرے 2 منزلہ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے کہ وہاں کبھی حسرت نہ ہو کہ ان کو اونچا درجہ ملا اور ہم نیچے رہ گئے۔ باقی دنیا کی چیزیں تو فانی ہیں، لیکن یہ امتحان ہے زندگی میں، اس کی تیاری کیجئے۔ ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، لیکن میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا، آپ کو آج کل پوری دنیا میں جتنے نتائج آ رہے ہیں ماشاءاللہ لڑکیاں ٹاپر ہو رہی ہیں، کیوں؟ لڑکے پڑھتے ہی نہیں، اور لڑکیاں جو پڑھائی پہ توجہ دیتی ہیں وہ ماشاءاللہ آگے نکل رہی ہیں لڑکوں سے۔ تو یہ تو آپ ماشاءاللہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ من حیث مجموع اعتبار سے آپ کا اوسط بہت اچھا جا رہا، لڑکوں سے اچھا جا رہا۔ ہم لوگ ام القریٰ یونیورسٹی میں تھا، میں 10 سال میں نے پڑھا وہاں، اور مقابلہ ہوتا تھا، 55,000 ہم اسٹوڈنٹ تھے، 55,000، اور اس میں انعامات بہت ہوتے تھے، پڑھائی کے لیے دیتے تھے وہ انعامات۔ تو اللہ فضل و کرم سے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پاس ہونا، نہیں، پوزیشن میں آگے نکلنا ہے۔ جو کمپٹیشن انعام ملے گا نا، بہت اچھا انعام ملتا تھا۔ پہلا انعام ہمارا ہوتا تھا 50,000 انڈین روپے، پہلا انعام، اور الحمدللہ ہر مرتبہ سیرت میں، حدیث میں اول نمبر آتا تھا۔ صرف 10 کو امتحان دیتے تھے، اور جو مدرسے یونیورسٹی میں جو امتحانات ہوتے تھے تو پوری دنیا کے طلباء تھے، تقریباً 200 کچھ ملک کے طلباء تھے، باقی سعودی تھے۔ 55,000 طلباء میں ہم 600 یا 1,000 لڑکے صرف باہر کے تھے، باقی سارے سعودی تھے۔ تو اس میں ہوتا تھا امتحان، بہت مشکل امتحان ہو، 2 گھنٹے کا امتحان،
سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کاپی آئے جواب لکھتے چلے جائیے, سوچنے کا وقت نہیں ہے. جو ہی 2 گھنٹے ہوں گے ٹیچر آتے تھے اور کاپی چھین لیتے تھے. میں نے کہا نام نہیں لکھا ہے, کہ ہذا لیس موضوعی ہذا موضوعک انت, یہ میرا موضوع نہیں ہے, تمہارا مطلب ہے, تم کو پہلے نام لکھنا چاہیے تھا. اتنا وقت بھی نہیں دیتے تھے کہ نام لکھ سکیں. اس میں ایک مرتبہ ایک افغانستان کا لڑکا تھا اور ایک لائبیریا افریقہ کا, یہ ہم تینوں میں مقابلہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ میری طبیعت خراب ہوئی, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اب کی تو اس کو پٹخ دیں گے. وہی ہوا, اس میں 1 نمبر سے نیچے گر گیا, پوزیشن میری تیسرے پہ چلی آئی. وہ دونوں آگے نکل گئے. جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ تم طبیعت بیمار چل رہے ہو. میں نے کہا ہاں. تو مسکرایا وہ, کہا اس مرتبہ تمہیں پچھاڑتا ہوں. اور نکل گیا وہ. میں نے کہا نہیں, سالانہ آنے تو میں تمہیں پچھاڑتا ہوں. اور سالانہ میں الحمدللہ میں نے پھر پچھاڑ دیا اس. تو آدمی کے اندر تنافس, کمپٹیشن ہونا چاہیے. یہ تو IPS کے جو امتحانات ہوتے ہیں, جو پورے انڈیا لیول پہ امتحان ہوتا ہے, اس کے لیے وہ لوگ 20-20 گھنٹے پڑھتے ہیں. 20-20 گھنٹے پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا بہت سی لڑکیاں, اس سال تو مجھے نہیں پتا, پچھلے سال بھی لڑکی اول نمبر آئی ہے. تو محنت کیجئے, پڑھیے. علم جو کسبی چیز ہے, یہ ویسے نہیں آتا علم کسی کو, مطلب یہ من جانب اللہ ہے. خضر علیہ السلام کو دیا گیا, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, ہم نے ان کو خاص علم دیا تھا. نبوت اور رسالت یہ وہبی چیز ہوتی ہے, یعنی من جانب اللہ ملتی ہے. لیکن علم جو ہے محنت سے ملتا ہے, محنت سے ملتا ہے. آپ کو بتایا گیا ہوگا ہمارے کتابوں کی دنیا میں شیخ سعد الدین تفتازانی, بہت مشہور نام ہے. پڑھنے میں بہت کمزور تھے. تو ایک بات عجیب میں آیا کہ پڑھائی چھوڑ دیں گے. رات میں خواب میں دیکھا ایک صاحب آئے, کہنے لگے چلو باغ میں چلتے ہیں ٹہلنے کے لیے. کل نہیں مجھے کتاب یاد نہیں ہوئی, کہاں جاؤں گا. کہنے لگے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, باغ میں تشریف رکھتے ہیں آپ. جب اللہ کے رسول کا نام سنا تو بھاگے ہوئے گئے. تو آپ چند صحابہ کے ساتھ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا سعد ٹھیک ہو؟ کہنا ہاں رسول اللہ ٹھیک تو ہوں, لیکن کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے, محنت کرتا ہوں بہت لیکن ذہن میں کوئی بات نہیں آتی. کہنے منہ کھولو. انہوں نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن تھوک ان کے منہ میں ڈال دیا. اب جو اٹھے ہیں وہ, ان کی دنیا ہی بدل چکی تھی. اور پہلے دن جو استاذ کے گھنٹے میں آئے, ایسے ایسے سوالات کر رہے ہیں. استاذ دنگ, چونکہ کمزور تھے تو ان کو پیچھے بیٹھاتے تھے. اب وہاں سے سوال کر رہے ہیں وہ. تو استاذ نے کہا سعد یہاں آؤ, آج تم کل والے سعد نہیں ہو, آج کوئی اور سعد ہو. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے آج اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اور میں نے شکایت کیا رسول اللہ مجھے کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تو آپ نے مجھے دعا دی. کہنے لگا ہاں اب تم میری جگہ بیٹھو, محنت کیجئے. علم قربانی کو چاہتا. العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک. علم بہت بخیل ہے, وہ آپ کو اتنا بھی نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنا پورا اسے نہ دے دیں. جب پورا دیں گے تو وہ علم آپ کو تھوڑا سا دے گا. اپنے حوصلے کو بلند رکھیے, مجھے یہ بننا ہے. اپنا ٹارگیٹ رکھیے, مجھے عالمہ بننا ہے, مجھے فاضلہ بننا ہے, مجھے حافظہ بننا ہے. اپنے سامنے کوئی مشن رکھیے, ٹارگیٹ رکھیے, مجھے اس گول کو حاصل کرنا ہے, تو جا کے کچھ بنیں گے. ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو کیا بننا چاہتا؟ کیا ابو میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. کہتا پھر تو جاہل رہو گے, میں تو چھوٹا موٹا عالم ہوں. میں نے کوشش کی تھی کہ میں حضرت علی کی طرح علم حاصل کروں گا, تو جا کر کے اس مرحلے تک آیا. اور تم نے میری طرح بننے کی کوشش کی ہے یا تمنا کی ہے تو جاہل رہو گے. اپنے حوصلے کو بلند رکھیے کہ مجھے بہت کچھ بننا ہے, بہت کچھ کرنا ہے, تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. محنت تو کیجئے, کوشش کیجئے, رات و دن کو ایک کر دیجئے. امام محمد رحمہ اللہ, ہم میں سے ہر آدمی ان کا نام جانتا ہے, راتوں رات پڑھتے تھے. کسی مسئلے کو ڈھونڈ رہے ہیں, جب وہ مسئلہ مل جاتا تھا تو خوشی میں ناچنے لگتے تھے اور کہتے تھے این ابناء الملوک من هذه اللذات. یہ شہزادے جو اپنے محلات میں سو رہے ہیں,
ان کو یہ لذت کہاں نصیب ہے جو ہمیں نصیب ہے؟ یہ کتابوں میں مسئلہ ڈھونڈنے میں یہ جو رات گزر رہی ہے، سناٹے کا عالم ہے، اور بغداد بڑے بڑے محلات دریائے دجلہ کے کنارے شاندار محلات آباد ہیں، اور شاہی محلات میں لوگ آرام سے سو رہے ہیں، ایسے امام محمد رحمہ اللہ کوئی مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا وہ مسئلہ مل جاتا ہے تو خوشی میں ناچنے لگتے ہیں، کہتے ہیں شاہزادوں کو اور بادشاہوں کو یہ لذت کہاں نصیب ہے جو ہمیں نصیب ہے؟ تو جا کر کے امام محمد ہوئے ہیں۔ محنت کیجئے، پڑھیے۔ میں نے تو آپ کو خوشخبری سنا دی کہ لڑکیاں آج کل ہر میدان میں ٹاپر ہو رہی ہیں، گرچہ بہت سے میدانوں کی ہم حوصلہ افزائی تو نہیں کرتے، جیسے کھیل کے میدان میں ہماری بچیاں نکل گئی، نہ وہاں بے پردہ رہنا پڑے گا، ٹینس کے میدان میں، دوسرے میدانوں میں نہ اس کی ہم حوصلہ افزائی تو نہیں کرتے، لیکن صرف محنت کو دیکھیے کہ محنت اگر کرتے ہیں تو کامیابی مل جاتی ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع میں بہت دور چلا گیا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اسی آیت کی طرح سورہ حاقہ میں بھی آیت آئی ہے کہ جس کو نام اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو خوشی سے وہ کہے گا ہا او مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نام اعمال پڑھو۔ ہم لوگ اس دنیاوی امتحان کا تصور رکھتے ہوئے آخرت کا تصور رکھیں۔ یہ تو دنیاوی امتحان ہے، گزر ہی جائیں گے، جیسے تیسے ہی گزر جائیں گے، مشکل دن بھی گزر جائیں گے، اچھے دن بھی گزر جائیں گے۔ آزمائش تو ہر شکل میں ہے، آرام میں بھی آزمائش ہے، تکلیف میں بھی آزمائش ہے، یہ تو گزر جائیں گے۔ لیکن اصل امتحان جو ہے وہ آخرت کا امتحان ہے، جو میدان محشر میں ہوگا، اور اس وقت دیکھا جائے گا کہ نام اعمال کدھر سے دیا جا رہا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں میں۔ اس لیے اس امتحان کو دیتے ہوئے تصور کریں کہ ایک ایسا امتحان آئے گا کہ وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، وہاں دائیں ہاتھ میں اگر نام اعمال ملے گا تو کامیابی ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر بائیں ہاتھ میں اگر ملا تو ناکامی ہوگی۔ جیسے دنیا میں ناکام طالب علم چھپتا پھرتا ہے، ہمارے مدرسے میں جب تک سی کیمرے نہیں لگے تھے تو ناکام لڑکے جا کر امتحان کے رزلٹ کو پھاڑ دیتے تھے۔ حقیقت سے کیا یہ بھاگنے کی کوشش نہیں ہے؟ نہیں، آپ رہنے دو، کہو میرا نام سب سے اوپر رکھو، میں فیل ہوں لیکن میں دوبارہ ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں محنت کروں گا اور کامیاب ہوں گا۔ تو دنیاوی امتحان میں تو ناکامی ہوتی ہے تو ذلت و رسوائی، آخرت میں اس سے کہیں زیادہ ذلت و رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھوں میں عطا فرمائے، نار جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آپ تمام طالبات کو جنہوں نے امتحان نہ دیے ہیں، اچھے نمبر آئے ہیں، تو ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور جن کے اگر خدا نخواستہ خراب نمبر آ گئے ہیں تو ان کو بھی دل بردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ششمائی ہے، سالانہ میں انشاءاللہ اچھی محنت کروں گی اور اپنے نمبرات کو ٹھیک کروں گی، اور میں بھی اپنا نام کامیاب طالبات میں لکھواؤں گی۔ میں آپ حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم تہہ دل سے مشکور ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا سمیع السلام کے، حضرت تشریف لائے اپنی گناگو مصروفیات کے باوجود، اور بڑی قیمتی نصیحتیں اور بہترین بیان آپ حضرات کے سامنے کر رہے تھے۔ ہم سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ العزیز حضرت نے جو نصیحتیں کی ہے اس پر انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے۔ اب میں جامعہ انوار الہدیٰ اور گلشن